بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر اظہر وحید صاحب کا لکھا گیا تازہ ترین کالم دین اور سٹیٹس کو۔ معروف ادیب اور انسان دوست خواجہ مظہر صدیقی نے اسٹڈی گروپ کے نام سے ایک حلقہ دوستان قائم کر رکھا ہے۔ حلقہ کیا ہے؟ شعراء، ادباء اور اہل دانش پر مشتمل خوبصورت ذہنوں کا ایک جھرمٹ ہے۔ پچھلے دنوں برادرم طاہر بلوچ نے ایک خیال مستعار پر دعوت فکر دی۔ لکھتے ہیں، فرانسیسی سوشیولوجسٹ بورڈو کے مطابق کلچر اور مذہب دونوں سماج کے طاقتور حلقوں کے مفادات کو سرو کرتے ہیں۔ ان کا بنیادی کام سماجی ناہمواری کو اگلی نسلوں تک منتقل کرنا اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے ناانصافیوں پر ممکنہ رد عمل کو پیدا ہونے سے پہلے ہی لیول کرنا ہے۔ جس طرح مذہب بے شمار ناپسندیدہ حقیقتوں کو غیر منطقی تصورات کے ذریعے بغاوت بننے سے روکتا ہے، اسی طرح کلچر بھی لاتعداد ناپسندیدہ اطوار کو عوامی غیظ و غضب سے محفوظ رکھتا ہے اور صدیوں سے جاری صنفی امتیاز یا نسلی اور لسانی اونچ نیچ کو تبدیلی سے بچا کر اگلی نسل تک منتقل کر دیتا ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ منتقل کرتا ہے بلکہ اسے ایسی قدر بنا کر بھی پیش کرتا ہے جس پر لوگ فخر کرتے ہیں، جیسے پاکستان کے بعض علاقوں میں عورتوں کو ووٹ ڈالنے سے روکنا، گھریلو تشدد، عزت کے نام پر قتل وغیرہ۔ مذہب ہو یا کلچر، دونوں کا یہ فنکشن بڑا دلچسپ ہے کہ اس کے ذریعے ناانصافی اور ناہمواری ایک منطقی طرز زندگی کے طور پر قبول کر لی جاتی ہے اور یہ اگلی نسل تک منتقل بھی کر دی جاتی ہے۔ یہ پیراگراف ملاحظہ کرنے کے بعد بے اختیار اس پر تبصرہ کرنے کو جی چاہا۔ لکھنے بیٹھا تو تبصرہ طویل سے طویل تر ہوتا چلا گیا۔ خیال وارد ہوا کہ اپنے قارئین کو بھی شامل خیال کر لیا جائے۔ یاد رہے کہ اس فقیر کے تبصرے کو معاشرے میں رائج جہالت اور ظلم کی وکالت پر محمول نہ کیا جائے، بلکہ ایک فلسفی کے طور پر حقیقت کی کھوج لگانے کا ایک زاویہ تصور کیا جائے۔ جہالت جہالت ہے جہاں بھی پائی جائے، اور ظلم ظلم ہے جہاں بھی برپا ہو۔ جہالت اور ظلم کا جواز کسی بھی مذہب یا کلچر میں ڈھونڈنا بجائے خود ایک ظلم ہے۔ فرانسیسی سوشیولوجسٹ کا مطالعہ غالباً اس کے اپنے مذہب اور معاشرے کا عکاس ہے، وہ معاشرہ جسے وہ خود تاریک دور ڈارک ایجز سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ اس دور کو دیکھ کر اخذ کیا جانے والا نتیجہ ہے جب پاپائیت اور شہنشاہیت کے صدیوں پرانے گٹھ جوڑ نے یورپی معاشرے میں شدید معاشرتی گھٹن پیدا کر دی تھی۔ وہاں سوچوں پر پہرے تھے، منصب انصاف پر جاہل اور متعصب پادریوں کا قبضہ تھا، جسے چاہتے جادوگر اور باغی قرار دے کر بڑی فراخ دل سے ان کی گردنیں گلوٹین پر معمور جلادوں کو سونپ دیتے۔ اس ظلم اور جبر پر مشتمل فرانسیسی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو وہاں کی صورتحال منطقی طور پر انقلاب فرانس تک پہنچتی ہوئی نظر آئے گی۔ ان کے لیے آزادی افکار کا واحد راستہ مذہب اور بادشاہت دونوں سے آزادی کی صورت میں نکلتا تھا۔ آج بھی وہ لوگ مذہب کو اپنی اس آزادی پر ایک حملہ تصور کرتے ہیں، جسے پانے کے لیے انہیں قرن ہا قرن ظلم کی بھٹی سے گزرنا پڑا۔ اس اصول اور مطالعے کا اطلاق اپنے معاشرے پر کرنا صائب نہیں۔ اگر کسی کے آباء و اجداد گمراہ ہوں تو راہ حق پانے کے لیے انہیں اپنے آباء سے بغاوت کرنی چاہیے، لیکن اگر کسی کے آباء راہ حق پر ہوں تو انہیں اپنی موجودہ گمراہی چھوڑ کر اپنے آباء کے دین پر واپس آنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ دین اسلام دعوت دیتا ہے تفکر اور تدبر کی۔ یہاں بار بار دعوت دی جاتی ہے زمین و آسمان پر غور و فکر کرنے کی۔ سانچ کو آنچ نہیں کہ مصداق اس دین کو غور و فکر سے کوئی نقصان نہیں۔ شہر علم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی علمی میراث جس در علم علیہ السلام کو سونپی،
وہاں سے صلاح عام ہے، سلونی سلونی، کہ مجھ سے سوال کرو، مجھ سے سوال کرو۔ سچ سوال سے خوفزدہ نہیں ہوتا، سوال اور تحقیق سے صرف جھوٹ کی جان جاتی ہے۔ ہر ذی شعور اس حقیقت سے واقف ہے کہ ایک جہت قانون کی ہوتی ہے اور دوسری روح قانون کی۔ روح قانون سے غافل لوگ قانون کے نام پر قانون کی روح کو ہی پامال کر دیتے ہیں۔ ایک بہترین قانون بھی اگر کسی ناتراشیدہ قوم کے ہاتھ لگ جائے تو وہ اسے انصاف کی بجائے استحصال کا ذریعہ بنا سکتی ہے۔ ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا رہا۔ جمہوریت سے لے کر مذہب تک ہم نے ہر نظام کو استحصال کا ذریعہ بنایا ہے۔ اگر دنیا میں باقی مقامات پر جمہوریت آزادی اور حقوق کا تحفظ فراہم کرتی ہے اور ملوکیت اور موروثیت کا سد باب کرتی ہے تو ہمارے ہاں ذریعہ استحصال کیوں ہے؟ کیا اس استحصال کی وجہ ہم جمہوریت کو قرار دیں گے؟ اسی طرح بہت سے مقامات پر ہم اپنی روایات کو دین پر ترجیح دے دیتے ہیں، بلکہ دین کے نام پر اپنے رسوم و رواج کا تحفظ چاہتے ہیں، جبکہ دین کی اصل تو حریت ہے، حریت فکر۔ دینی تعلیمات میں واضح درج ہے کہ لڑکی کی مرضی کے بغیر نکاح نہ کیا جائے، خاندان اسے اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائے، بغیر وجہ بتائے لڑکی کو علیحدگی کا حق حاصل ہے۔ لڑکی شوہر سے اپنے لیے الگ گھر کا مطالبہ کر سکتی ہے، اس پر سسرال کی خدمت فرض نہیں۔ وہ اپنے شوہر سے بچوں کو دودھ پلانے کی مد میں معاوضہ بھی طلب کر سکتی ہے۔ ذات پات نکاح کے راستے میں رکاوٹ نہیں، جہیز نکاح کا لازمہ نہیں، شادی کا کھانا صرف ولیمہ ہے جو لڑکے والوں کے ذمہ ہے۔ بارات، مہندی، مائیوں اور دیگر ڈھول تماشے سب غیر اسلامی طور طریقے ہیں۔ یہاں دین ان تمام جاہلانہ رسوم کے راستے میں رکاوٹ ہے، جبکہ ہم ہیں کہ خود سے تصور کیے بیٹھے ہیں کہ شاید دین ان رسوم کو تحفظ دے رہا ہے۔ یہاں قصور ہماری فہم کا ہے، دین کا نہیں۔ دین تو آزادی دینے کے لیے آیا ہے۔ دین اسلام حریت فکر دیتا ہے۔ یہ دین ایک عام آدمی کو جرأت دیتا ہے کہ وہ حاکم وقت سے سرے محفل پوچھ سکے کہ تمہاری قمیض مال غنیمت کی ایک چادر سے کیسے سل گئی۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ کا کلیہ جمہوریت کے نصاب کی ایک بنیادی قدر ہے۔ اس کا تعارف اسلام نے دیا ہے۔ یہ الگ بات کہ ہم جلد حاصل ہونے والی دنیا کی چکا چوند کے زیر اثر دینی اقدار سے منہ موڑ کر جلد ہی ملوکیت کی طرف راغب ہو گئے اور دین کو فقط مجموعے رسومات عبودیت کے طور پر قبول کر لیا۔ ہم نوافل کی دوڑ میں معاشرتی فرائض بھول گئے۔ ہم مسجد کو فقط عبادت گاہ کے طور پر لیتے ہیں، اسے مقامی ویلفیئر سینٹر اور تعلیمی ادارے کی حیثیت سے قبول نہیں کرتے۔ کبھی غور کریں کہ جمود زدہ ذہن ملوکیت اور ملائیت کے دلدادہ کیوں ہیں؟ کبھی غور کریں کہ جمود زدہ ذہن ملوکیت اور ملائیت کے دلدادہ کیوں ہیں اور یہ ہمیشہ تصوف کے مخالف کیوں کھڑے نظر آتے ہیں؟ دراصل تصوف میں ان کے ذوق غلامی کی تسکین نہیں، کیونکہ راہ فقر میں حریت فکر سکھلائی جاتی ہے۔ روایت پرستی یعنی ڈاگمیٹک بیلیف کی جگہ روحانی تجربے کی اہمیت پر زور دیا جاتا ہے۔ رسوم و رواج سے اعراض کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے اور اندھی تقلید سے حذر کیا جاتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے مذہبی تجربہ یعنی ریلیجیس ایکسپیرینس کہا ہے۔ مذہبی اور مسلکی تعصبات سے بالاتر ہو کر دیکھیں تو دین کی روح ہمیں کربلا میں مشہود ہوتی ہوئی دکھائی دے گی۔ کربلا میں حریت فکر کا ایک عملی مظاہرہ دیکھنے میں آتا ہے۔ یہاں معاشرے میں رائج ہوتی ہوئی ملوکیت کے خلاف علم بلند کیا گیا، روح دین کو محفوظ کیا گیا، استحصال کرنے والے طبقے کے ہاتھوں دینی اقدار کو یرغمال بننے سے بچایا گیا۔
اہل فلسفہ بڑی دیر سے کہہ رہے ہیں کہ مذہب فلسفے کی ماں ہے۔ فلسفہ کھوج لگاتا ہے، یہ اپنا پرایا نہیں دیکھتا، رسم و رواج بھی نہیں دیکھتا۔ سٹیٹس کو کے اصل محافظوں کو اصل خطرہ سوچنے والے دماغوں اور محسوس کرنے والے دلوں سے ہوتا ہے۔ فلسفہ حقیقت کی تلاش کا نام ہے اور تصوف حقیقت سے رابطے کا نام۔ مذہب فلسفے اور تصوف کے درمیان ایک پل ہے، اور یہ پل صراط کی طرح بہت باریک ہے۔ اگر اسے بلڈوز نہ کر دیا جائے تو طالبان حقیقت سے عملی رابطے تک ضرور پہنچ جاتے ہیں۔ فلسفے کے بھٹکے ہوئے آہو کو سوئے حرم لے کر جانا صوفی کا محبوب شغل ہے۔ سچی اور سچی سوچ فلسفے سے الجھتی نہیں، بلکہ فلسفے کی الجھی ہوئی ڈور کو بخوبی سلجھا دیتی ہے۔ صدف اپنے اندر پوشیدہ گوہر کا کھوج لگانے والے کی قدر کرے گی۔ سٹیٹس کو اصل خطرہ اسلام سے ہے، سیکولرزم سے نہیں۔ سٹیٹس کو توڑنے کا دوسرا راستہ سیاست ہے۔ یہ راستہ شارٹ کٹ تو ضرور ہے، لیکن یہاں زور اور زر شامل ہے، اس لیے سچائی کے متلاشیوں کے لیے یہ راستہ قابل اعتبار نہیں رہتا۔ انقلاب کی اصل فکر میں انقلاب لانا ہے۔ دنیائے انسانیت میں حقیقی انقلاب 1400 برس پہلے برپا ہوا تھا۔ یہ ایسا ہماگیر انقلاب تھا کہ صدیوں سے جامد فکر انسانی جاگ اٹھی۔ اس انقلاب نے تمام اقدار کو یکسر بدل کر رکھ دیا۔ اس نے ہر قسم کے مذہبی، سیاسی، معاشی اور معاشرتی سٹیٹس کو توڑ کر رکھ دیا۔ اس عالمگیر انقلاب کی صداؤں نے کیسر و کسریٰ کے ایوانوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ جب عبادت گاہوں کی تقدیس پر انسانوں کو قربان کرنے کا رواج تھا، یہاں انسان کی تکریم یوں اجاگر کی جاتی ہے کہ انسانی جان، مال اور عزت کی حرمت مقدس ترین عبادت گاہ یعنی حرم کعبہ سے زیادہ ہے۔ جب غلام اور آقا الگ الگ جنس تصور ہوا کرتے تھے، اس دین نے غلام اور آقا کو ایک دسترخوان پر بٹھا دیا۔ جہاں لسانی اور نسلی تعصب کا جادو سر چڑھ کر بولتا تھا، وہاں بتا دیا گیا کہ کسی عربی کو اجمی پر اور کسی گورے کو کالے پر ہرگز کوئی فضیلت نہیں۔ طاقتور معاشی اشرافیہ ہر دور میں سود کے ذریعے مجبور طبقے کا استحصال کرتا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر سود کی حرمت مالی استحصال کو ہمیشہ کے لیے بند کرنے کی تدبیر تھی۔ دین ظلم اور ناانصافی کو مٹانے کا نصاب ہے۔ اس میں تحریف کرنے والے ظلم اور ناانصافی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ یہ دین سٹیٹس کو یعنی معاشی اور معاشرتی ناہمواریوں کو تحفظ دینے کے لیے نہیں، بلکہ انہیں ختم کرنے کے لیے آیا تھا۔ سٹیٹس کو کی حامی قوتیں اس دین فطرت سے فرار کی راہیں اختیار کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ وہ آفاقی نصاب جو انسانی معاشرے میں رائج معاشی و معاشرتی ناہمواریاں ختم کرنے کا بانی و علم بردار ہے، اگر ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے تو اس میں دین کا کچھ دوش نہیں۔ دوش برگردنے مقامی راوی ہے۔ دوش برگردنے مقامی راوی ہے۔ روزنامہ نئی بات میں ہفتہ وار کالم عکس خیال بروز بدھ 17 اگست 2022 کو شائع ہوا۔ والسلام۔